حدثنا وما نخشى أن يكون جندي وسلم قال قال رسول في من كان قبلكم أخذ سكينا فخز بها يده قال الله تعالى بادرني عبد. حسنات اسی مسجد میں بتائی اور وہ بات بھولتا جب سے انہوں نے بتائی ہے علیہ وسلم کی نسبت سے بتائی ہے. اور جندب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص تھا رجل، اور یہ زخم اسے شان بہت بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہوں اس شخص اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا. بہنے لگا، بہتے بہتے تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ موت میں جلدی کی ہے. حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پہ جنت خودکشی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ یہ سبحان اللہ محمد رسول اللہ کی مبارک زندگی اور اسلامی سلطنت میں نے خودکشی کی ہو. وہاں فقر بھی تھا، گھر بھی بہت ساروں کے اپنے کوئی نہیں تھے اور بہت ساروں کے گھروں میں، لیکن کوئی آپ کو مسلمان. اور آج کے دنیا 2017 کی لاکھ لوگ سالانہ خودکشیاں کر لو. 40 سیکنڈ میں ایک دن خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ تو وہ ہیں جش کرنے والے 43,000 ہیں. یہ کر رہا ہے روزانہ. میں عرض کر رہا ہوں یہ تو وہ جو خودکشی میں، ورنہ کوشش کرنے والے 43. اور یہ وہ رپورٹ راس کرتا ہے، گولی چلا دیتا ہے، اس میں وہ شامل نہیں خودکشی کرتا ہے. ان کی نظر میں وہ خودکشی کی تعداد کم کرنے کے لیے خودکشی میں تعاون کر رہے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں. وہ یہ 43,000 وہ ہیں جو برائے. اور عجیب کا ملک لیتھونیا خودکشی میں پہلے خوبصورت سرسبز خوبصورت پہلے نمبر پہ. اور جس کے میں جاپان خودکشی میں جاپان کی چیز ہے. آپ کے ہاں گاڑی بھی جاپان کی ہے، یہ بھی خودکشی میں دوسرے نمبر پر. امریکہ بھی پیچھے نہیں ہے، روزانہ خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کامیاب ایک 4,000 آدمی خودکشی. اور عجیب فلسفہ ہے، ان کی عمریں 29 سال سے 15، جن پر معاشرہ بھی نہیں، لیکن نظام غلط ہو گیا، زندگی کا انداز یار بدل گئے، اسٹیٹس بدل گئے ہے. نظام کفار اور ظالموں کے اللہ کی نافرمانی کر کے ظلم کر بیٹھا. یہ خودکشیاں سب سے پیچھے، خودکشیوں میں سب، اور اسلامی دنیا میں سب سے پیچھے. ورنہ یہ خودکشیوں میں سب سے پیچھے. اور پاکستان کیوں؟ فقر تو یہاں بہت ہے، مسائل بھی ہیں، لیکن الحمدللہ بھی یہاں پھر بھی علماء کی، دین کے کام کرنے والوں کی محنت ہے. کہ جھونپڑی ہو یا امیر کی کوٹھی میں ہو، چاہے وہ امیر کا محل ہے، کہیں نہ کہیں خدا کا میں سب سے آخری نمبر پہ، بہت کم. یہ 2 ملک سب سے پیچھے. یہ ملا کی محنت ہے، کام کرنے والوں کی محنتیں اور ثمرات. تقریباً 80,000 میں یہ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے. 80,000 بچوں نے قرآن کا حفظ. فقر بھی ہے، جھونپڑی، لیکن سبحان اللہ اللہ کی پہچان بھی کچھ نہ کچھ ہے. کچھ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایڑی میں اللہ کیا دے رہا ہے، اس پر کچھ برداشت ہو جاتی. ایسے لگتا ہے ان ملکوں میں جاؤ تو یوں لگتا ہے ہم ان انسانیت کے راحت و آرام کے وہ نقشے پیچھے ہیں، لیکن خودکشیاں. اور ہمیں دکھایا جاتا ہے ہمارے بچے ان کے پیچھے دوڑنے لگ جائیں، ہماری نسل ان کے پیچھے. ایک کینیڈا کا ویزا مل جائے، امریکہ میں رہائش مل، لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ ان کی اپنی کہانیاں. نسل کے سامنے آئیڈیل یہ قوم، یہ تو صرف خودکشیوں کا حال ہے نا. باپ بیٹے کی زندگی کے تصور ہی کوئی نہیں. نسل کے سامنے وہ آئیڈیل ہے.
ان کی زندگی آئیڈیل ہے، یہ تو خوش ہوتے ہیں. یورپ پہنچ گئے. پتہ نہیں مسلمان کس دھوکے میں ہے کہ جھولی میں محمد الرسول اللہ جیسے دنیا آیا کرتی رہے گی خیرات مانگنے. ان کے پاس زندگی گزارنے کی خیرات مانگنے کے، بتاؤ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. اور یہ ہے آج دنیا کہ ان گندگی کے پیچھے دوڑ رہا ہے جن کے پاس زندگی گزارنے کا سلیقہ ہی کوئی نہیں، جہاں تو سورج بھی جا کے غروب ہو جاتا ہے بھائی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور ہم اس سے روشنی لینے نکلے ہیں. لیکن نظام تعلیم چونکہ ان کا ہے، نظام لٹریچر ان کا ہے، زندگی ان کی پڑھی جاتی ہے، ہیروز ان کے پڑھائے جاتے ہیں، تو نئی نسل سمجھتی شاید وہ جنت میں رہ رہے ہیں، حالانکہ ایسی جہنم میں رہ رہے ہیں. بتائیے بے چینی اور بے سکونی کا کیا عالم ہوگا جب آدمی اپنے آپ کو خود مارنے کے لیے تیار ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خودکشی کا تذکرہ فرمایا، اور سچ یہ ہے کہ دنیا کا بدنصیب ترین آدمی ہے، دنیا کا بدنصیب ترین آدمی ہے، دنیا کا سب سے بدبخت آدمی ہے وہ جس کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہے. سب سے بدبخت، اشقى الناس، لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت اور بدنصیب، جس کی قسمت کھوٹی کون ہے؟ جس کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ کی پیاری مبارک زندگی نہیں ہے. یہ سب سے بدنصیب آدمی، اس لیے دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. اس لیے کہ یہ وہ بدنصیب ہے، اس سے دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. اشقى الناس، بدنصیب ترین آدمی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اللہ کہہ رہا اس کی زندگی میں اگر ہمارا دین نہیں ہے، ہم اس کی زندگی تلخ کر دیں گے، تلخ زندگی. اور خودکشیوں کے لیے بچاؤ کی کیا کیا تدبیریں ہیں، کیا کیا نظام ہے اس سلسلے کو روکنے کا، لیکن رکنے کا نام نہیں لے رہی. اللہ نے کہا ہے کہ جو شخص دین پہ نہیں چلتا، جس کی زندگی میں دین نہیں، اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا. اور یہ انسان ہے خلق ہلوعا، ویسا ہی اس کے اندر حوصلہ نہیں ہے، پیدائش ہی اس کی ایسی ہوئی ہے. ذرا سی مصیبت آ جائے جزا فرض کرنے لگتا ہے، کوئی خیر مل جائے بخیل بن جاتا ہے. ہاں جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ان کمزوریوں سے محفوظ ہوتے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اس پر کوئی انعام آ جائے تو یوں کروٹ بدلتا ہے، رخ پھیرتا ہے جیسے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، کوئی مصیبت آ جائے مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ میرے اوپر ہی مصیبت کیوں آ گئی، ایسا مایوس ہو جاتا ہے. اور دنیا کا خوش نصیب ترین آدمی جسے اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی عطا فرمایا. اسعد الناس، لوگوں میں سب سے بڑا سعادت مند آدمی جس کی زندگی میں اللہ کے حبیب کی زندگی ہے، سب سے بڑا سعادت مند. اس لیے کہ ایمان والا، اللہ کے نبی کی زندگی رکھنے والا، حالات اس پر بھی آتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، بچے اس کی بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، معاشی مسائل اس کی زندگی میں بھی آتے ہیں. لیکن مسلمان خوش نصیب یوں ہے کہ اسے پتا ہے کہ اگر اللہ کچھ دے رہا ہے تو میری عبادت ہو رہی ہے، میں اللہ کا شکر بجا لا رہا ہوں، اور اللہ کچھ لے رہا ہے تب بھی میری عبادت ہو رہی ہے، میں صبر کر رہا ہوں. یہ ہر حال میں کمائی کر رہا، یا صبر کی عبادت اس کی زندگی میں ہوتی ہے
یا شکر کی عبادت اس کی زندگی میں ہوتی ہے. عجبا لامر المؤمن اذا اصابه سراء شکر فکان خیرا له وان اصابه ضراء صبر فکان خیرا له. مومن کا معاملہ عجیب ہے. اللہ کچھ دے تو شکر کرے تب بھی اس کی عبادت ہو رہی، اللہ اس سے کچھ لے اور صبر کر رہے تب بھی اس کی کمائی ہو رہی. مومن کے یہ مزے ہیں، یہ خوش نصیب آدمی ہے، اس کا گھاٹا کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عظم الجزاء ما عظم البلاء. ایمان والے پر جتنی بڑی آزمائش آتی ہے اللہ کے یہاں سے انعام بھی اتنا بڑا ملتا ہے، انعام بھی اتنا بڑا ملتا ہے. اور فرمایا ان اللہ اذا احب اقواما ابتلاهم. جب اللہ کسی سے بہت ہی محبت کر لیتا ہے تو اللہ انہیں آزمائش میں ڈال لیتا ہے، اور جب وہ اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ سے راضی ہو جائے اللہ بھی پھر اس سے راضی ہی ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انه لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشت ما قسمت لی. اے اللہ ایسا ایمان دے دے جو میرے اندر رچ بس جائے، اور جو بھی حالات میرے پاس آئیں میں مطمئن رہوں کہ یہ میرے لیے تقدیر ہے، یہ میرے اللہ نے لکھا ہے. اور اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ کریم ہے، اللہ سب سے بڑا میرا اور آپ کا خیر خواہ ہے. مجھے اللہ اس پہ اطمینان نصیب فرما دے، ایسا ایمان دے دے. اور جو آپ میرے لیے معیشت کے معاملے میں طے کریں اللہ میرے دل میں اس پہ رضا نصیب فرما دے، مجھے دل سے اس پہ راضی ہونا نصیب فرما دے. اللہ ایسا ایمان دے دے. تو مسلمان کے تو ہر حال میں مزے ہیں، حالات اس پر بھی آتے ہیں، بیماریاں اس پر بھی آتی ہیں. اور یہ بالکل غلط سوچ ہے کہ جس پر آزمائش آئی اللہ اس سے ناراض ہے. یہ بالکل غلط سوچ ہے، جس پر آزمائش آئی اللہ اس سے ناراض ہے. نانا، بس اوقات آزمائشیں آتی ہیں اچھائی کے لیے، اللہ اسے وہ بلند مرتبہ نصیب فرما دیتے ہیں جو عام نیکیوں سے نہیں ملا کرتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر، اور پھر جو جتنا ان کے قریب ہے ان پر تو آزمائشیں آتی ہیں. اللہ کے ولیوں پر آئی ہیں، اللہ کے پیاروں پر آئی ہیں، اللہ کے لاڈلوں پر آئی ہیں، حضرات صحابہ پر آئی ہیں، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آئی ہیں. روئے زمین پر اللہ کے مقبول بندوں پر جب بھی آزمائش آتی ہے یہ ان کی بلندی کے لیے، ان کی بلندی کے لیے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. ہم آزماتے ہیں اچھائیوں کے ذریعے بھی اور تکلیفوں کے ذریعے بھی، دونوں طریقے سے آزمائشیں آتی ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. دونوں قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں. اور پھر ایمان والے پر اگر آزمائش آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی کانٹا چبھے، کوئی غم آئے، کوئی تکلیف آئے تو اللہ اس کی برکت سے اس کی خطائیں معاف فرما دیتے ہیں. اور بس اوقات آزمائشوں کی گھڑیوں میں گزرنے والا ایمان والا زمین پہ یوں چلتا ہے اس پر گناہ کا ایک بھی داغ باقی نہیں رہتا، اس پر گناہ کا ایک بھی داغ نہیں رہتا. تو خودکشی کرنے والے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ کس وجہ سے کر رہا، فقر کی وجہ سے کتنے ہیں اس سے زیادہ فقیر ہیں، تکلیف کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو اس سے زیادہ تکلیف میں ہیں، کتنے زیادہ اس سے زیادہ تکلیف میں ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہ اللہ کو نہیں پہچانتا. اس پر ملنے والی جو دولت ہے وہ اس کے نظر میں نہیں ہے، دین اس کی زندگی میں نہیں ہے، اس لیے مرتا ہے اور حرام موت مرتا ہے. اور اگر یہ خودکشی کو حلال سمجھ کے خودکشی کرتا ہے ہمیشہ کا جہنمی بنتا ہے، ہمیشہ کا جہنمی بنتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ ایسی مصیبت ہے کہ تکلیف بھی اٹھائی، آزمائش بھی اٹھائی اور اجر بھی کوئی نہیں، اور مرا اور حرام موت مرا، حرام موت مرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دنیا میں آدمی جس شکل میں خودکشی کرتا ہے، پھندا ڈال کے خودکشی کرتا ہے، تو جہنم میں آگ میں ہمیشہ اپنے گلے میں پھندا ہی ڈالتا رہے گا.
زہر لے کر خودکشی کرتا ہے تو جہنم کی آگ میں زہر ہی لیتا رہے گا، اور اپنے اندر خنجر مار کے خودکشی کرتا ہے، جہنم کی اس آگ میں اپنے پیٹ میں خنجر ہی مارتا رہے گا۔ جو خودکشی کی شکل دنیا میں اختیار کرے گا، جہنم کی آگ میں مسلسل وہی شکل اختیار کرتا رہے گا جس حال میں مرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے موت کی بھی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ تمہیں کیا پتا تمہاری کون سی حالت بہتر ہو جائے، کون سی حالت بہتر ہو جائے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اگر کچھ دعا ایسی کرنی ہی ہے تو یوں دعا کیا کرو، اللہم احینی ما کانت الحیاء خیر لی، اے اللہ مجھے زندگی دے دے جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو، اے اللہ مجھے موت دے دے جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ پھر یوں دعا کیا کرو، اے اللہ مجھے زندگی دے جب تک میرے لیے جینا بہتر ہو، اے اللہ موت دے دے جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے شاید ہی پیارے نبی کے صحابہ میں کوئی ایسا ساتھی ہو جس پر مجھ سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں۔ ایک مرتبہ عمر نے پیچھے سے کمر اٹھائی تو پوری کمر آگ کے نشانوں سے بھری ہوئی ہے، آپ کو لٹا دیا جاتا اور آپ کی پیپ اور خون سے آگ کے انگارے بجھا کرتے تھے، آگ کے انگارے بجھا کرتے تھے۔ خباب فرمایا کرتے تھے اگر موت کی تمنا ہوتی جائز ہوتی تو میں تمنا کرتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کریں۔ فرمایا اس زمانے میں تو میرے پاس تو 1 درہم بھی کوئی نہیں ہوتا، اور اب میرے گھر کے کونے میں 40,000 درہم پڑی ہوئی۔ کون سی حالت کس کی کب بہتر ہو جائے؟ تو موت کی تمنا بھی نہیں، اور خودکشی کبیرہ گناہ ہے۔ اور میرے عزیزو یہ بے چینی اور بے سکونی اور یہ خودکشی کی وجہ فقر نہیں ہے، معاشی مسائل نہیں ہیں، ورنہ دنیا کے جو پسماندہ ملک ہیں ان کے خودکشی کے اوسط سب زیادہ ہوتی۔ اصل میں بے دینی ہے، اصل مسئلہ دین بیزاری ہے، اصل مسئلہ یہ دل کا خانہ اللہ کی معرفت سے، اللہ کی پہچان سے، اللہ کے تعلق سے خالی ہے۔ کوئی سہارا ہی کوئی نہیں، کوئی امید ہی کوئی نہیں، کوئی سہارا ہی کوئی نہیں، کوئی امید ہی کوئی نہیں، زندگی میں مایوسی ہی مایوسی ہے، یہ آدمی خودکشی کرتا ہے۔ اور بدقسمتی عمر 15 سے 30 سال، نوجوان ہاں، خاص طور پہ جب سے یہ بے حیائی کا سیلاب آیا ہے اور فحاشی اور عریانی آئی ہے، ہاں کتنی خودکشیاں پیچھے کیا ہے؟ ہاں محبت میں ہار گیا، عشق جو حقیقت میں فسق ہے اس میں شکست کھا لی، بات بنی نہیں، خودکشی ہو گئی۔ کتنے ایسے سلسلے ہیں، یہ گندگیاں یہ سب نئی نسلوں کی نئی زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ ایمان کی زندگی، پاکیزہ زندگی، قرآن کی زندگی، سبحان اللہ، کوٹھی میں ہو یا جھونپڑی میں ہو، زرق برق پہنے یا پیون شدہ لباس پہنے، اللہ اس دل میں اطمینان نصیب فرماتے ہیں، اپنے فیصلوں پہ رضا نصیب فرما دیتے ہیں، اور سبحان اللہ یہ دنیا میں رہ کر بھی جنت کے مزے لیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی مبارک زندگی نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔